رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان۔ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اصحاب و انصار پر۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل مجل کریم کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں کمانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم 11ویں سحر نشریات میں براہ راست موجود ہیں، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، حیدرآباد اسٹوڈیو سے براہ راست۔ اور ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی ایڈی ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت بھرا سلام جناب۔ جی جناب عالی، اور جس طرح سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، نشریات دیکھ رہے ہیں، اور آج 11ویں سحر نشریات ہے، یعنی کہ دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ سیام کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، عشرہ رحمت نے ہم سے رخصت لے لیا ہے، اور اب ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پہ جس طرح سے یہ 10 ایام گزرے ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ یہ 10 ایام گزرے ہیں، یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں اور اپنی بخشش کا سامان کروا سکیں۔ ناظرین گرامی، جس طرح سے آپ نے قاری قرآن کو ملاحظہ کیا، جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان مہمانان موجود ہوتے ہیں، اسی طرح آج بھی یقینی طور پہ مہمانان ہوں گے، لیکن آج کے مہمان چونکہ کچھ دیر سے موجود ہوں گے، تو اس وقت جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ان کا پہلا تعارف آپ جانتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ جناب نوجوان عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں،
ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی معلومات پر عبور رکھتے ہیں، میری مراد جناب محمد ارسلان لودھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت خیریت؟ 2 دن سے بہت اچھی۔ 2 دن سے اچھی ماشاء اللہ آپ کی۔ جناب علی بالکل ٹھیک ہو گیا، تو جو ہے وہ 2 دن سے آپ کی طبیعت بھی ماشاء اللہ بحال ہو گئی اور پہلا اثر بھی مکمل ہو گیا ہے؟ جی ہاں جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کی طبیعت کی بحالی کی وجہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ سے، بالکل، میں اور بتاؤں مجھے گا۔ یقین ہے کہ آپ بتائیں گے بالکل۔ تو جناب علی آج کے جو ہمارے مہمان ہوں گے، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد موجود ہوں گے، وہ ہیں آئیون حیدرآباد کی روح رواں، حیدرآباد کی ایک بڑی سیاسی سماجی شخصیت جناب عمران خان سہروردی صاحب، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد یقینی طور پہ یہاں موجود ہوں گے۔ لیکن جب تک وہ یہاں موجود نہیں ہیں، یقیناً ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانا تھا، اور ہم ویسے ہی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں علی بھائی، جیسے ہی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے نشریات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ علی بھائی میں بات پہ جاؤں، گفتگو کو آغاز کروں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نے تلاوت سن لی ہے، اور پھر خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جی جی، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جی، تو ہم کلام لے لیں۔ جی بالکل انصب قریشی صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے بالکل لبیک کہا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عبدالغنی صاحب، جو کہ بہت ہی پیارے انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ابھی جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا تعلق ادارہ علم القرآن لطیف آباد نمبر 12 سے، میری مراد جناب محمد علی اتاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ پیش فرمائے، اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ شہر حیدرآباد کے سینئر ثنا خان، جو کہ ایک نعت اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں، میری مراد جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جناب محترم محمد علی اتاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میرے ہم نام ہیں آپ، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ پیش فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بڑی توفیقات ہوں گی میرے لیے، ماشاء اللہ جی۔ اچھا مائک کھول لیجیے گا علی صاحب، یہ والے علی بھی یہی مسئلہ کرتے ہیں، وہی مسئلہ یہاں ہو گیا جی، مائک کھول لیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد مدینے مجھے کو بلا لو بہت اداس میں مدینے مجھے کو بلا لو بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لو بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لو بہت اداس
ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی پیارے انداز سے جناب محمد علی اطہری صاحب جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ایک اور کلام لے لیں اگر آپ بالکل بالکل کلام لے لیں۔ ملتمس سے جناب محمد بابر لودھی صاحب سے کہ 3 اشعار بہترین انداز سے کلام کے جو ہے وہ پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ آگے تو اپنی حاضری کا آغاز درود پاک سے کروں گا اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور بہت خوبصورت کلام دو اشعار سے پڑھنا چاہوں۔ زبردست ماشاءاللہ۔ یا نبی سب کرم سبحان اللہ تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا اللہ اکبر، ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا، غم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا، غم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزار
ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی منہ نہ لگاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ تڑپ رہا ہے آقا ہردم تڑپ رہا ہے آقا ہردم تڑپ رہا ہے آقا ہردم آپ کا یہ دیوانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ایک تمنا ہے بس دل میں اور نہ حسرت کوئی کچھ نہ مانگوں مال و زر عزت شہرت نہ کوئی دنیا کا محتاج نہ کرنا دنیا کا محتاج نہ کرنا اپنا کرم فرمانا ہے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 زہرا پاک کے صدقے میں ہر سال مدینے بلانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیا ہی
خوبصورت سا سما یہ سیٹ پر باندھ دیا گیا ہے جی. کیا ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے جناب آپ دونوں تینوں صاحبان. بہت ہی ایک خوبصورت سا ایک ماحول سا بنا دیا ہے آپ لوگوں نے آج. سما تھا ماشاءاللہ, دیکھیے کتنے اچھے انداز سے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن اس کے بعد سے ہی چلا ماحول. جی 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 بالکل صحیح فرمایا آپ نے, صحیح فرمایا. آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, اس کے بعد سے یہ جو سما چلا ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ سما. میرا دل کر رہا تھا آپ کو یہ تحفے میں دے دوں میں لبیک. نہیں آپ سبحان ہر لب پہ لبیک. جی بالکل لبیک. تو یہ میں اگر آپ کو دے دوں تو یہ 5 لیٹر کا ہے جی. جی ٹھیک تو ہے, یہ چل جائے گا 5 مہینے میرے خیال میں آرام سے. نہیں حضرت تو 10 چلے گا, مگر میں یہی کہوں گا کہ لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, لبیک ہر لب پہ لبیک. ہر لب پہ لبیک. تو کتنے لبوں پہ لبیک ہے جی؟ یہ 1 2 3 باقی بیک کے مطلب یہ سب کے لبوں پہ لبیک. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہر لب پہ لبیک. جی بالکل لبیک. تو لبیک کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل جناب, لبیک بھی اور بھی کوکنگ آئل ہیں وہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. لبیک ہو گیا, لبیک کا بناسپتی بھی. اچھا اچھا واہ, میں یہ دیکھ رہا تھا لبیک کا بناسپتی بھی یہاں رکھا ہوا, اس میں پراٹھے چلتے ہیں نا صبح سحری میں آپ لوگ کھاتے ہیں جو. کیا بات ہے. دیکھیں لبیک کے سلسلے جب اگر لبیک کا میں جوڑا تو پھر لبیک ہی لبیک ہو جائے گی. یہ لبیک چلتا آ رہا ہے اور الحمدللہ ابھی تک چل ہی رہا ہے. اصل میں لبیک نہیں چلے گا تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. تو لبیک تو چلنا چاہیے نا. اگر لبیک چلے گا تو ہم چلیں گے نا, کیونکہ یہ سارا جو ٹرانسمیشن کا ناظرین بتاتا چلوں, جتنا بھی جو کریڈٹ ہے, جتنا بھی چیزیں, ساری چیزیں اگر یہ لبیک چلے گا تو پھر ہم لوگ چلیں گے. بالکل. اور یقینی طور پہ یہ لبیک والوں کا جو ہے وہ بڑا پن بھی ہے, جو ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس حیدرآباد نیوز کو, نشریات کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہوتا ہے جی. اور صرف لبیک ہی نہیں ہے, لبیک کے علاوہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہے جو ہماری بات پہ لبیک کہتے ہیں. جی بالکل. تو جی اسی کے ساتھ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, لبیک کا سسٹم لبیک سے چلا آ رہا ہے. جی بسم اللہ. جی تو جی لبیک تو ہے, لبیک کی ہر لب پہ لبیک ایسے ہی جی آپ بھی لبیک کہتے ہیں جی ہے نا. آپ تو آج دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ لبیک ہو جائے. یہ تو پرسوں سے لبیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس بات کو آج خاص بات بتاتا چلوں, میں اصل میں لبیک کی بات کر رہا تھا. نہیں مجھے بھی والدہ نے کہا تھا پروگرام سے گھر ہی آنا بیٹا, تو میں نے کہا کہیں تحریک لبیک کا نام لو کوئی اور لینے آ جائے. نہیں لبیک والوں نے آج گفٹ ہیمپر بھی رکھے ہیں. ہاں یہ بتائیں تو نظر آ رہی تھی نا, بڑی کمال ہے. جی جی, اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں پکوڑے بن سکتے ہیں. سبحان اللہ. لبیک ٹھیک ہے. تو اب یہ اس میں آپ پوچھ یہ کریں کہ بیسن ہے یا آئل ہے یا کیا ہے جس سے پکوڑے بنے. ٹھیک بہتر ہو یہ گیا. آپ نے سوچنا ہے ٹھیک ہے. اس لیے میں پروگرام ذرا آگے بڑھا جی آپ جی جو جن کا ساتھ ہمارے ساتھ کے بعد جو ہمارے ساتھ موجود ہے یونیک. اچھا میں چاہوں گا آج آپ پڑھیں گا. اچھا چلے آپ علامہ صاحب سے جو ہے وہ سوال کی طرف چلیں, میں جو تھوڑی دیر دوبارہ بات کرتا ہوں. جی جی بالکل. علامہ صاحب ماشاءاللہ ہر روز کی طرح اس روز بھی آج آپ نے کرم فرمایا, اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایک آپ نے بتایا کہ ایک پرسوں سے ایک اچھا لگ رہا ہے. ایک اچھا میرا ذہن بن گیا کہ میں حیدرآباد سیٹ کبھی چھوڑ کے جاؤں گا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے. جی ہاں بالکل, ذہن بن گیا, میں نے ارادہ کیا. اچھا حضرت بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پسند کی شادی کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جو آس پاس پڑوس والے ہوتے ہیں نا, تو بھلے ایک جنرل بات میں کہنے کو کہ شادی ہم نے کی ہے تو بھائی آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے, اس کے حوالے سے ذرا میں چاہوں گا. میں نے 2 دن پہلے کہا تھا نا آپ سے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے دکھ سے دکھی کم ہوتے ہیں, لوگوں کے سکھ سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے جو اللہ نے جس کو اتنا نوازا ہے, اور جس کو اللہ کے حکم سے اگر کوئی اچھی نیک صورت نیک صورت بیوی مل گئی ہے اور اس کے ساتھ خوش ہے, تو اللہ کی تقسیم پہ جو نا راضی رہنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو خود جو ہے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایسی نعمت عظمیٰ جو ہے مجھے بھی میسر آ جائے, ہمارے انصب قریشی صاحب نے ان کو بھی آ جائے. تو نیک کام ہے, کار خیر ہے, کرنا چاہیے. اور دین نے تو زیادہ کرنے کی اجازت دی ہے, تو 4 بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ کے اس حکم پر بھی عمل کریں گے. لیکن بہرحال یہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کے معاملات سے. زکوٰۃ کا مستحق کون؟ قرآن کریم فرقان حمید میں زکوٰۃ کے مصارف 8 بیان کیے گئے, اس میں سے ایک تو منسوخ ہو چکا ہے, تو اس کی پوری وضاحت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. تو اس کے اندر بہت ساری کیٹیگری, مسکین بھی آتے ہیں, فقیر بھی آتے ہیں, عاملین زکوٰۃ بھی آتے ہیں, اور جو مدیون ہیں یعنی جو جن پہ قرضہ ہوتا ہے وہ بھی آتے ہیں, اللہ کی راہ کے مسافر بھی آتے ہیں, اور ابن السبیل بھی آتے ہیں. مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. پہلے اسلام میں ہوتا یہ تھا کہ جو اسلام قبول کر رہے ہوتے تھے ان کے دل جوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ یا کوئی نہ کوئی فائننس کیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام نے اپنی جو ہے وہ طاقت کو اور زیادہ بڑھا دیا, مضبوط ہو گئے, تو اس کے بعد یہ والا معاملہ منسوخ کر دیا گیا. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں, انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی, انہی کو صدقہ فطر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہتر ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا میں بتاتا چلوں کہ ناظرین ہماری جو ٹرانسمیشن ہے کرم رمضان, یہ حیدرآباد نہیں, لاہور نہیں, ملتان نہیں, بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے الحمدللہ. اور میرے بہت سارے دوست احباب ہیں جو بہت سارے ہمارے کرم فرمائے چہرے حیدرآباد سے تعلق کیا, پورے پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں, اور میں یہاں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کے مالکان کو سلامت رکھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی الحمدللہ
ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، جیسے کہ غلام صابر صاحب ہیں جو کہ ہمارا پروگرام گجرانوالہ سے دیکھتے ہیں۔ غلام صابر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ غلام صابر صاحب گجرانوالہ سے، اور ساتھ ہی محمد ندیم صاحب جو کہ گجرانوالہ سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کریم برکت عطا فرمائے۔ لاہور سے ہمارے گفٹ ڈیکوریٹ والے جناب محترم جعفر صاحب، آپ بھی پروگرام دیکھتے ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جی جناب لبیک۔ جی جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمعیہ ہی نہیں، ہاں ہاں جنہیں وہ لاہور والے یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کمال ہو گیا نا، یہ کرم ہے واہ جی واہ۔ ایسا ہی ہے، ماشاءاللہ۔ حیدرآباد نیوز کی کاوش ہے جناب، لوگ لاہور دیکھ رہے ہیں، لاہور والے حیدرآباد دیکھ رہے ہیں، اور حیدرآباد نیوز دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ تو آپ والے کہاں دیکھیں؟ جی حیدرآباد والے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تو آپ کی محبت ہے، لوگوں کی آپ سے محبت ہے علی بھائی، جس کے سلسلے سے وہ لوگ حیدرآباد نیوز سے جڑ جاتے شہر ہیں۔ حیدرآباد میں الحمدللہ حیدرآباد نیوز نے حیدرآباد کے ناطخواں ہوں، بابل لودھی صاحب آپ بھی بیٹھے، آپ شہر حیدرآباد کا فخر ہیں، سینئر سناخا ہیں۔ شہر حیدرآباد کو حیدرآباد نیوز جیسا پلیٹ فارم جو ملا ہے، اس میں الحمدللہ تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچے ہوں، بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، کسی بھی اسکول سے تعلق ہو، کسی بھی کالج سے ہو، کسی بھی اکیڈمی سے تعلق ہو، کسی بھی مدرسے سے تعلق ہو، سب لوگ یہاں آتے ہیں۔ ان کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے کئی لوگ ہیں جو نجی چینلز پہ ابھی مقابلے ہو رہے ہیں کراچی میں، یہاں پہلے پڑھ کے گئے، کئی سالوں سے آ رہے تھے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ترقیاں عطا فرمائی، اب وہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو حیدرآباد نیوز کا جو ہے خاصا رہا ہے کہ وہ تمام نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے، تو اور اسی طرح انشاءاللہ کراچی نیوز ہے، اس کی بھی انشاءاللہ کاوشیں جاری و ساری انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا بالکل فرمائے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور میں کل کسی شخص نے کہا تھا کہ وقت بہت کنجسٹڈ ہے، تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلوں گا جناب آپ کی علی۔ اجازت ہو، آپ سوال کرنے سے پہلے کل 2 سوالات ہوئے تھے یہاں، اور اس میں کچھ گنجائش باقی رہ گئی تھی، جو ہمارے مہمان تھے قبلہ قاری احمد علی سعید صاحب، انہوں نے جواب تو دیا بہرحال، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش تھی۔ مجھے کسی نے آج جو ہے وہ ادارے کی طرف سے میسیج کیا تھا کہ اس میں فلاں چیز ہے وہ بتا دیں، تو میں چاہتا ہوں وہ سوال جواب تو بہرحال ہو گیا، لیکن کچھ اضافہ کر دیں۔ اچھی بات ہے علامہ صاحب، تھوڑی کثر رہ گئی ہے، لبیک کوکنگ آئل کا ہمارے ساتھ ہے، ہلکا سا وہ لبیک کوکنگ آئل ڈالے گا، تڑکا لگے گا، مزہ آ جائے گا، بسم اللہ۔ بات یہ تھی کہ سب سے پہلا سوال ہوا تھا ٹی بی کے مریض کے تعلق سے، کہ ایک شخص نے کہا کہ جی شاید غالباً کی بیٹی بہن جو ہے ان کو ٹی بی کا مرض ہے، اور روزہ رکھنے کے تعلق سے وہ پوچھ رہے تھے فدیہ وغیرہ دینا کیا معاملہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی جو بیان کرنی تھی اس میں، کہ مرض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عارضی، آپ کو کچھ وقت کے لیے کوئی بیماری ہوئی روزی کی حالت میں اور روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کا فعدۃ من ایام اخر، جب بعد میں طبیعت صحیح ہو جائے گی آپ اس کی قضا کریں۔ لیکن کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو عارضی نہیں ہوتے، دائمی ہوتے ہیں، تو اب جیسے بعض اوقات یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے شوگر وغیرہ کے، تو ان کو انسولین لگتی ہے، وہ ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکھ ہیں اور روزہ رکھیں تو ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ جو فنافی شیخ جو ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں جو لوگ، تو ان کو بھی روزہ رکھنے میں تھوڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایسوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر یہ روزوں کا فدیہ دیں گے، ایک روزے کا فدیہ ایک، یعنی تقریباً 1 صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو یہ 2 کنڈیشنز یہ بیان کرنے کا لازمی تھی کہ ایک عارضی بیماری ہے، ایک دائمی ہے، عارضی کا حکم الگ ہے، دائمی کا الگ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی ہوا تھا جو ہیلہ کے تعلق سے، جو انہوں نے ہیلہ بیان کیا، تو وہ بیان کرنے کے بعد کسی نے یہ بھی کہا مجھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جواب میں ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کل والے جواب میں ریفرنس کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا میں ریفرنس دیتا ہوں کہ ہیلے کا تعلق جو ہے وہ دین سے ہے، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ ظاہر نبی ہیں اور آپ نے اپنی زوجوں کو آواز دی، ان کے آنے میں تاخیر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آگے فرمایا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں جھاڑو جو ہے وہ 100 ماروں گا تمہیں۔ تو قرآن کریم نے پھر اس کا ہیلہ بیان کیا، وہ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، کہ جھاڑو کی جگہ یعنی جھاڑو بڑی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے تنکے ہوتے ہیں، ایک تنکا اس میں سے لے لیا جائے اور وہ مار دیا جائے، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ جھاڑو بھی آ گئی اور جس کو ماری گئی اس کو مارنے کے بعد جو ہے وہ قسم بھی پوری ہو گئی، اور ایک تنکا جو لیا اس کی وجہ سے اسے اذیت بھی نہ ہوئی۔ تو دین نے خود یہ ہیلہ بیان کیا ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملات میں فطرے میں اگر ہیلہ بیان کر رہے ہیں تو یہ خود ساختہ کوئی مسئلہ ہے، خود ساختہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اس لیے بس یہ کل ایک ریفرنس شاید میرا خیال ہے قبلہ کی توجہ نہیں ہوگی، مجھے مناسب لگا میں بتا دوں، تو جو صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے تو ان کو میں نے قرآن کا حوالہ دے دیا، 23ویں سپارے میں یہ آیت موجود ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جناب علی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاؤں، اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ہم یہاں ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں جی بہتر، تو جو ہے وہ ہم کیا نام ہے بہت سی گفتگو کر لیں گے، وقت ہوگا، لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ اسپانسرس کی بات ہے۔
وہ لازمی. تو وہ تو بتانے ضروری ہے. جی بالکل. آپ کی اجازت بتا دوں 2 دفعہ لبیک. چلیں. تو ایک تو جی آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, کیونکہ ہر لب پہ ہے لبیک. لبیک کے بعد ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ, بے شک ایسے ہی نہیں اس میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل ہر پل چلے ایک قدم آگے. ان کے ساتھ ساتھ اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے جی گلیمر پینٹس کا, المدینہ فلور ملز, اجوا کوکنگ آئل, روایت کوکنگ آئل, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاصفہ بریڈ, لبیک کوکنگ آئل, لذت بھرے مسالے, ناہید بلڈرز, مال 1 شاپنگ کمپلیکس, ٹیبز اسکول اینڈ کالج, کوثر آئیکن, ایتھلیٹس ارینا, لیکزورا ووڈ آرٹ, لیکسس ووڈ آرٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر الصوفی ڈرائی نٹس, دیسی چنا اینڈ نمکو, ان کا بھی تعاون حاصل ہے ہمارے ساتھ اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ بولڈ فٹنس جم ایکسپریس اور بولڈ بیوٹی اسٹوڈیو کا بھی تعاون حاصل ہے آپ تک اس نشریات کو پہنچانے میں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, دوبارہ آئیں گے, بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान। रमज़ान का पैगाम है मोहब्बत और एहसास। आइए इस पैगाम को लब्बैक के साथ आगे बढ़ाएं। Introducing the all-new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। देर कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान सहर नशरियात करम रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त और करम रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हर लब पे लब्बैक। और यकीनी तौर पे ये नशरियात आप तक पहुँचाने में इनके साथ साथ मज़ीद स्पॉन्सर जो हैं उनका भी ताउन हासिल है। और मैं चूँकि गुफ्तगू कर रहा था जनाब अल्लामा अरसलान साहब से, तो मैं बात का आगाज़ दोबारा उन्हीं से करता हूँ। हम बात को दोबारा शुरू करते हैं। जनाब मोहम्मद अरसलान लोधी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि माह सयाम में हमें 3 अशरे मिले हैं, इन 3 अशरों की क्या अलग अलग फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो रमज़ान मुबारक जो है वो मुकम्मल का मुकम्मल जो है फजीलतों के साथ है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक रहमत है, एक करम ख़ास है कि रमज़ान के 30 दिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 अशरों में तकसीम फरमा दिया और तीनों की फजीलतों को अलग अलग बयान किया गया है। जैसे कि हदीस शरीफ में भी आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब रमज़ान का महीना आने लगा तो सहाबा को मुखातब करके फरमाया, एक तवील और तफसील खुतबा दिया गया और जिसमें आप फरमाते हैं कि एक ऐसा महीना तुम्हारे दरमियान आने वाला है जिसका पहला अशरा रहमत है, यानी उसमें रहमत ही रहमत होनी है, किसी भी तरह का इताब या किसी भी तरह की पकड़ की बात नहीं होगी। उसके बाद फरमाया दूसरा जो अशरा है वो मगफिरत का है, यानी इसमें चाहे तुमने समंदर के झाग के बराबर गुनाह किए मगफिरत ही मगफिरत। और बाद फरमाया कि आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, यानी जितने लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार हैं अल्लाह तबारक व तआला इस अशरे में उनको जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। तो ये भी अल्लाह की नेमत है कि 30 दिन को चाहता एक ही फजीलत में रख देता, मगर उनकी फजीलतों को अलग अलग बयान किया और 10-10 दिन एक ही फजीलत के लिए। तो यकीनन ये अल्लाह की रहमत है, नबी पाक का सदका है और हमें चाहिए कि एक अशरा मुकम्मल हो चुका है, अब जो अशरा मगफिरत आया उसको हम गनीमत जानते हुए अपनी मगफिरत करवाने वाले अमाल करें। जनाब यानी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हम जो है वो माह सयाम में चूँकि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह की इबादत कर रहे होते हैं, तो माह सयाम में फ़र्ज़ इबादत के बाद जो नफली इबादत हैं
ان کا بھی ذرا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو ایسی کون سی نفلی عبادات ہیں جو ماہ سیام میں کرنی چاہیے, یا ہمیں کہیں ماضی سے جو وہ اس کے ملتے ہیں اشارے کہ جی یہ زیادہ ثواب کی چیزیں ہیں؟ دیکھیے رمضان مبارک کے اندر بہت ساری عبادات تو وہ ہیں جو آپ 12 مہینے کرتے ہیں, جیسے کہ 5 وقت کی نماز ہے اور تلاوت قرآن ہے, لیکن جو تخصیص رمضان کے لیے خاص عبادت میں کی گئی ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ تو روزہ ہے. یعنی جو بنیادی چیز ہے جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ رکھنا ہے, نہ رکھنے والے کے لیے وعید ہیں. دوسری عبادت جو رمضان کے اندر بیان کی گئی جس کی تخصیص بھی ہے وہ ہے نماز تراویح. یعنی یہ 2 ایسی عبادات ہیں جو آپ کو 12 مہینے میں کسی بھی مہینے دن میں نہیں ملتی, رمضان کے لیے خاص ہے. تو سب سے پہلے تو ان 2 عبادات کا اہتمام ہوگا فرائض کے ساتھ, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حدیث میں آیا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جو گناہ کرنے کے لیے آپ کا سپورٹیو تھا وہ جب جکڑ دیا گیا, جب وہ بند کر دیا گیا, تو آپ کے لیے گناہ سے بچنا بھی آسان ہوا, نیکیاں کرنا بھی آسان ہو گیا. تو اسی لیے رمضان المبارک کے اندر جو ہے بندہ نمازوں پہ توجہ زیادہ دے گا, تلاوت پہ دے گا. آپ دیکھیے جو عام دنوں میں آپ کو جمعے میں رش ملتا ہے وہ رمضان کے اندر آپ کو فجر کی نماز میں رش ملتا ہے. تو لوگوں کے لیے نیکیاں کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ حالات بہت اچھے فیور میں آ جاتے ہیں. گناہوں سے بچنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنے کے حالات بھی آپ کے فیور میں ہوتے ہیں. تو اس لیے غنیمت جانتے ہوئے رمضان کو پریکٹس کریں اتنا زیادہ کہ آپ کے 12 مہینے جو ان کے ڈائریکشن بھی بالکل سیٹ ہو جائے. اور یہ جو نماز فرض جو یہ تلاوت کوشش کریں رمضان میں غنیمت جانتے ہوئے تہجد کی بھی عادت ڈالیں. یہ کچھ عبادت ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہے. اور دعا تو آپ کے زبان پہ ہر لمحہ ہر آن ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر لمحے مغفرت کے پروانے بانٹتا ہے. نہ جانے کون سا لمحہ آپ کی قبولیت کا ہو اور آپ کے لیے بخشش کا کوئی سامان ہو جائے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے ماہ سیام میں, لیکن اگر کوئی تراویح نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. جی بالکل. سنت موقدہ علی الکفایہ اس کی جماعت ہے نماز تراویح کی, اور نماز تراویح خود سنت موقدہ ہے جس کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ چھوڑا جا سکتا ہے, اس کے بعد چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. سنت موقدہ علی الکفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ جماعت کچھ لوگوں نے بھی قائم کی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی, لیکن نماز کا معاملہ یہ کہ ہر شخص کے لیے فرداً لازم ہے, ہر شخص وہ فرداً ادا کرنی پڑے گی. تو یہ جو 6 روزہ تراویح پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں بڑی ذمہ ہو گیا, یہ بڑی ذمہ نہیں ہوا ہے. ان کو چاہیے چاہے گھر میں پڑھیں لیکن نمازوں کا لازماً اہتمام کریں, ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے. اچھا اگر جو ہے تو ہمارے پاس جس طرح ہم یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ماہ سیام میں تراویح کا اہتمام بھی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اب لوگوں نے 6 روزہ تراویح پڑھ لی تو باقی کے جو روز ان کی تراویح پڑھیں گے, یا اسپیشلی خواتین جو گھر میں پڑھتی ہیں, تو اگر گھر میں بندہ اہتمام کر رہا تراویح کا اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید فرقان میں اس کو یاد نہیں ہے پراپرلی, تو وہ کس زمرے میں جو ہے وہ تراویح پڑھے گا, کون سی صورتیں پڑھے گا, جو اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے, یا کوئی اس کی بھی سیریز ہے اس کی بھی؟ دیکھیں قرآن کریم کو مکمل پڑھنا رمضان کی تراویح میں جو حافظ ہوتے ہیں یہ تو ایک افضل عمل ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کو پڑھا جائے, یہ افضل عمل ہے. اور اگر جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ویسے کوئی بندہ حافظ نہیں ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر سورہ اخلاص بھی یاد ہے نا تو وہ سورہ اخلاص ہی پڑھے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پوری 20 رکعتوں میں؟ جی ہاں 20 رکعتوں میں 27 29 30 دن تک وہ یہی کر سکتا ہے عمل, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بالکل وہ یہ عمل کرے, لیکن نماز تراویح کو نہ چھوڑے. اور ایسے بھی مسجد کے امام صاحبان کو میں جانتا ہوں گاؤں گوٹھوں میں جو مطلب وہاں پہ نماز تراویح کا پڑھاتے ہیں, تو یہ جو اما سپارہ آپ کا 30واں اس کی آخر کی 10 صورتیں ہیں وہ مستقل اسی کو پڑھا کے تراویح پڑھتے ہیں, تو اس میں 2 بینیفٹ ان کو ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ نماز اپنی جگہ ادا ہو گئی, اور دوسرا بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ نماز بڑے مختصر وقت میں مکمل ہو جاتی ہے, ان کو زیادہ دیر قیام نہیں کرنا پڑتا. اور ہمارے یہاں جو قوم ہے اس میں زیادہ ذوق و شوق بھی نہیں ہے, وہ ہوتا ہی ہے کہ امام صاحب جب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں فوراً جا کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک امام صاحب ہمارے بڑے بہترین تھے, ان کو میں جانتا ہوں, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہلی جو رکعت تھی اس میں وہ 1 رکوع پڑھتے تھے, وہ رکوع میں چلے جاتے, اور اس کے بعد والی میں وہ پورا سپارہ پڑھ جاتے تھے. تو وہ کہتے تھے اگر تم ایسے سپارہ نہیں سنو گے تو میں تمہیں ایسے سپارہ سنوا دوں گا. صحیح بالکل صحیح ہو گیا. میں اس بات کو جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سمجھ بھی رہا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بھی بالکل آپ درست کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. تو جناب علی اس طرح سے ہم ایسی گفتگو کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے چیزیں. جب میں بس یہاں آپ کی بات سے ایک بات اور کنیکٹنگ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ جی ہاں کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس شخص ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے. اب اگر کوئی حافظ ہے اور وہ تراویح وجہ سے پڑھا رہا ہے, اس کو قرآن پاک یاد بھی ہے, تب بھی وہ 10 صورتیں پڑھا کے مطلب کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتا ہے. اس میں یہ میں نے کہا نا افضل عمل ہے, لیکن کوئی اس افضل عمل پہ عمل نہیں کرتا تو وہ کوئی سی بھی صورت پڑھا کے بھی تراویح پڑھا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ اس بہانے رمضان کے بہانے صحیح
ایک حافظ ہے اس کو مکمل قرآن سنانے کا موقع مل جاتا ہے اور اس قوم کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی سہولت نہیں ہے تو حافظ ہوتے ہوئے بھی وہ شخص قرآن کی 10 صورتیں یا ایک صورت پہ ہی اکتفا کر کے پورا، مطلب تراویح میں پورا قرآن پاک مکمل کرنا لازم و ملزوم نہیں ہے، افضل عمل ہے، فرض یہ واجب نہیں ہے، افضل عمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب یار، ہم بات کو آگے بڑھائیں اور ثناء خواہ موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے پہلے ہم کلام لے لیں۔ جو پہلے ثناء خواہ ہمارے درمیان موجود تھے محمد علی اطاری صاحب۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے میں جو ہے وہ چونکہ جس طرح سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے جو کہ اپنی مصروفیت کے باعث جو ہے وہ اس وقت نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن شہر حیدرآباد کے لوگوں کی محبتوں کا سلسلہ یہ ہے کہ کہیں بھی مصروف ہوں اور جب پہنچنا ہو تو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج کل ہم ان کی مصروفیات دیکھ بھی رہے ہیں، اور شہر حیدرآباد میں یقینی طور پہ جس انداز سے اور جس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں اس انداز سے کام ہو بھی رہا ہے، اس انداز سے کام کیا بھی جا رہا ہے۔ بالخصوص سحر و افطار کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، بالخصوص لوگوں کے لیے جو بچت بازار لگائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، باقی تمام تر چیزیں ایک طرف اور آپ کی سماجی خدمات ایک طرف، آپ کا تعلق سیاسی جماعت سے بھی ہے، آپ کا تعلق سماجی تنظیم سے بھی ہے، آپ آئیون حیدرآباد کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں جب سماجیات کی بات آتی ہے تو شاید آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں سر فہرست آتا ہے جو شہر حیدرآباد میں سماجیات کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب عمران سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا احسان، آپ خیریت؟ سر ہم آپ کا بہت دیر سے جو ہے وہ منتظر تھے ہم آپ کے، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ مصروف تھے۔ میں شرمندگی کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں معذرت کی بات نہیں ہے، یقیناً مصروفیت سب کی ہوتی ہے، وہ ٹائمنگ طے تھی اور آپ کا پروگرام لائیو ہے، اور لیکن پھر بھی میری مجبوری تھی کہ میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت آئیون حیدرآباد جو ہے وہ شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ سیر و افطار کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بالخصوص پھر ایک بچت بازار ہے، ہم اس پر بات بھی کریں گے عمران بھائی سے، بٹ وہ بچت بازار جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یقینی طور پہ ایک ایسی جگہ بنانا، قائم کرنا جہاں عوام کا جمع غفیر آتا ہو روزانہ کی بنیاد پر، پھر اس کو مینیج کرنا، وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات دیگر جیسے یقینی طور پہ مشکلات بہت ساری ہوتی ہوں گی، ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ فرد واحد کے لیے یا وہ پوری ٹیم کے لیے بھی ناممکن سی یا تھوڑی مشکل بات ہے، تو اس لیے کوئی بات نہیں جی، تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ میں یہاں پہ کلام شامل کر لیں پھر ہم گفتگو کی جانب آگے۔ کلام سے پہلے میں بتاتا چلوں محمد علی اطاری صاحب نعت خواہ ہمارے درمیان موجود تھے، تو اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے ان کو انشاءاللہ لفٹ ٹائم پر ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ نعت خواہ موجود ہیں شہر حیدرآباد کے سینئر نعت خواہ جناب محترم محمد بابل لودھی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ کچھ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، نہیں نہیں، آپ سا دونوں، اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، ارے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، نہیں نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں،
اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، ارے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، نہیں نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ظہوری کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ظہوری کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، نہیں نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا نہیں۔ بہت ہی سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی، اور ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں۔ چونکہ وقت قلیل ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تمام تر طویل باتوں کو اس قلیل وقت میں مکمل کر لیا جائے۔ تو میں بات کا آغاز کروں گا جناب عمران سہروردی صاحب سے، شہر حیدرآباد کا ایک ایسا نام جو کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں سر ماہ رمضان میں لگنے والے بچت بازار سے، کیونکہ میرے خیال میں سحر و افطار اور بھی لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے بچت بازار کا، کہ جہاں جو ہے وہ عوام کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، بالخصوص ان کے روزمرہ کے جو ضرورت کا سامان ہے اس کے اندر۔ تو یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا اور ابھی سلسلہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصر بھائی، حافظ محمد علی صاحب اور قبلہ علامہ صاحب سمیت عزیر صاحب اور ہمارے زہیب لطیف صاحب، آپ کی پوری ٹیم، حیات صاحب اور دیگر رفقا، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے قائرین کو، آپ کے ناظرین، دیکھنے چاہنے والوں کو لیٹ آنے پر میں آفیشلی طور پہ پھر معذرت خواہ ہوں، اور اس کے بعد یقیناً آپ کے اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے کے لیے ویسے ہی ایک سالہ سال سے انتظار کیا جاتا ہے، اور اس بندہ ناچیز کی بھی حاضری آپ کی محبت میں ہر سال ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یقیناً میں اس کے اوپر آپ کی پوری ٹیم کا دل سے عطا گہرائیوں سے خراج تحسین کے ساتھ ساتھ عقیدت محبت کے ساتھ آپ کو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے شہر حیدرآباد کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید، ویسے تو کنفرمیشن ہے لیکن ہو سکتا ہے، ہاؤس پاسبل کہ شاید ہو، تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس پورے رمضان مبارک کے اندر شاید لائیو ٹرانسمیشن اگر دیکھی جائے تو وہ آپ ہی کی چل رہی ہے حیدرآباد سے براہ راست۔ بچت بازار کے حوالے سے آپ نے انصر بھائی سوال کیا، یقیناً ابھی بھی سحری کے مختلف مقامات پر ہمارے پروگرامات تھے، اور ہمارے ڈاکٹر عریب جو کہ افطار اور سحر کے پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ 8 نمبر میں اس وقت سحر افطار پروگرام کے اندر موجود ہیں اور سحری کرا رہے ہیں۔ میں خود بھی مختلف مقامات سے حاضری دیتا ہوا آیا۔ بچت بازار کا دیکھنا سیدھا سا سمپل سا ایک ہے کہ ابھی آج بھی صوبائی وزیر اور دیگر روزانہ کوئی نہ کوئی سرکاری غیر سرکاری سیاسی مذہبی لوگ آتے ہیں، ان شخصیات کی موجودگی کے اندر میں نے آج بھی کہا کہ 40 سے 50 لاکھ کی آبادی کے اندر حافظ صاحب پاسبل نہیں ہے کہ ہم آئیون حیدرآباد عبدالکریم گھانگرا ویلفیئر یہ سب کو کور آف کر سکیں، سب تک یہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں۔ مہنگائی عروج پر، بے روزگاری عروج پر،
کرائم کا سلسلہ عروج پر، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. باوجود اس کے سب کچھ کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے اس ملک کے اندر رہنے والا جو خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا. بجلی اس ملک میں نہ ملے، پانی اس ملک میں نہ ملے، گیس اس ملک میں نہ ملے، روزگار اس ملک میں نہ ملے، تعلیم اس ملک میں نہ ملے، روزگار صحت اس ملک میں نہ ملے، سیاسی عیاش لوگوں کو اس ملک کے اندر دبئی سمجھ کے وہ یہاں کا سارا پیسہ کمائیں. ایک چوکیدار جو ہے نا کسی سیاسی وڈیرے کا، کسی منتخب نمائندے کا، کسی وزیر کا یا کوئی سرکاری کا کسی کا، وہ بھی یہاں کا پیسہ دبئی منتقل کرتا ہے. باوجود اس کے اس ملک کی خوش قسمتی یہ کہ خزاں بہار تمام موسم کے ساتھ ساتھ تمام معدنیات کے ساتھ ساتھ اس ملک کا خوش قسمتی یہ کہ یہاں کا رہنے والا باشندہ بھی آج بھی کہتا ہے کچھ ملے نہ ملے پاکستان زندہ باد. سبحان اللہ. یہ میرے پاک افواج جس طریقے سے آپ پچھلے دنوں بھارت کے حوالے سے یقیناً ایک دنیا نے دیکھا کہ میری افواج نے پوری دنیا کے اندر یقیناً ایک ریکارڈ قائم کر کے بتایا کہ پوری دنیا کی نمبر 1 اگر آرمی ہے تو الحمدللہ میرے پاکستان کی افواج ہے. تو اس کے باوجود سیاستدانوں کے باوجود یہ مہنگائی کی اتنے عروج کے باوجود آج لوگوں کے گھروں کا گزارا نہیں ہو رہا. تو اس وے میں یہ کانسیپٹ ہم لے کر آئے کہ آیا کہ بھکاری بنانے کے بجائے چینی کہاوت کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے یہ چینی کہاوت. اس بحاث پر ہم نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سفید پوش افراد یا اس مڈل مین طبقے کے لیے لے کر آئیں کہ جس مڈل مین طبقے کو فخر ہو اور وہ گھر پر اپنے تکیے کے نیچے منہ رکھ کر اس سحر کے وقت اپنے بچوں کی فکر کے بجائے سارا دن دھوپ گرمی پیاس روزے میں رکھنے کے باوجود اپنے معاش کی تلاش کے لیے در در پھرنے کے بجائے ہم نے یہ بچت بازار کا دیا کہ جس کا اگر مثال کے طور پہ 5,000 کا مثال کے طور پہ اگر راشن آتا تھا تو الحمدللہ رب العالمین بچت بازار سے اللہ کا احسان ہے کہ وہ 2,500 کے قریب یعنی کہ 50% ڈسکاؤنٹ پر، جس کی مثال کیسے چینی باہر 145 سے 150 رمضان میں تو ماشاءاللہ ہر تیسرا بندہ مزید ایکسٹرا آرڈنر مسلمان ہو جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی تو حاجی بن جاتا ہے. اور وہ تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید روزے جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہاں پر جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کرنا اور 100 روپے والی چیز کو 250 روپے میں کرنا یہ بھی شاید رمضان میں فرض ہے. تو اس کے لیے انتظامیہ چاہے کتنے جرمانے لگا لے، حکومت کتنی ہی پابندیاں لگا دے، کتنی ہی 38 ارب روپے کی سبسڈی دے دے، غریب کی دہلیز پر آج بھی اس کے پاس کھجور، آج بھی اس کے دہلیز پر امرود، اس کے دہلیز پر یعنی کہ مختصر فروٹ کہہ لیں یا گوشت کہہ لیں، وہ پہنچنا آج بھی اس کی پہنچ سے ایسے دور ہے جیسے دوائیوں کے لیے آپ نے میں نے بچپن میں پڑھا، آج بھی ہم پڑھتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دوائی کو دور رکھا جائے. آج بھی وہی مثال قائم و دائم ہے کہ فروٹ ہو، گوشت ہو یا پھر اور دیگر، بلکہ اب تو کہتے ہیں نا کہ پہلے کہتے تھے کہ اپن یار دال سے روٹی کھا لیں گے، اب تو کہتے ہیں کہ دال بھی جو ہے غریبوں کی پہنچ سے دور رکھی جائے کیونکہ وہ بھی ان کے پہنچ میں نہیں ہے. اس کا کانسیپٹ ہے بچت بازار اور جس کا ذریعہ ریلیف دے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر. بالکل بہترین کام ہو گیا. جب مجھے بتایا گیا، میں بھی جب آیا تو میں نے دیکھا کہ جی بچت بازار میں آپ لوگ گوشت 850 روپے کلو آئی گیس بیچ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کیسے کہ جی ایک چیز اتنی مہنگی ہے وہ آپ کے پاس سستی کیسے ہو کے آ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت حیدرآباد میں مختلف مقامات پر ہم نماز جمعہ کے بعد بھی فروٹ کے سبزی کے سٹالز لگا رہے ہیں سبسیڈائز کر کے. اسی طریقے کے ساتھ ہم نے 2 مرکزی لگائے، ایک ہم نے سائٹ ایریا لیبر کالونی کے اندر لگایا ہے جو کہ سیلر اور پرچیزر دونوں ہی خواتین ہیں باپردگی کے ساتھ، وہاں پر ہم نے ایک اہتمام کیا ہے شادی حال میں. اس کے بعد آپ 7 نمبر لطیفہ آباد والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین پوسٹ آفس کے ساتھ والا گریڈ، وہاں پہ 100 سے زائد اسٹالز ہیں جس میں سے کئی اسٹالز آئیون حیدرآباد اور عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر خود ہی اس کو سبسیڈائز کر کے خود اون کر رہی ہے اس کو. مثال کے طور پہ چینی باہر اگر 140 سے 45-50 روپے کی تو ہمارے یہاں پہ 100 روپے کے جی ہے. ہم اس کے اندر سبسڈی ملا کر 138 روپے کی ہم ہول سیل پرچیز کر رہے ہیں اور 100 روپے کی سبسڈی کر رہے ہیں. دودھ اگر مثال کے طور پہ 220 روپے، ویسے 240 اور 250 تک بھی ہے لیکن 220 روپے عام اور جام جا رہا ہے، تو ہمارے یہاں پہ سبسیڈائز ہو کے وہ دودھ 150 روپے کا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آٹا لگائیں یعنی کہ یار کچھ ملے نہ ملے، کھانے کو تو کچھ نہیں تو کم از کم آٹا تو ملے گا، روٹی تو کھانی ہے نا. تو وہ آٹا جو ہے وہ بھی اس وقت غریب کی پہنچ سے دور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ میں آپ بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا انصف صاحب کہ آج بھی ہم، اب میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے آئیون حیدرآباد کے عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر سے میں نے کہا ہے کہ یار آپ لوگ مل کے ایسا کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال شاید ہمیں 1-1 کلو کا، اللہ کرے کہ میرے ملک کے اندر سے یہ ناگانی آفات اور یہ مصنوعی قیادت سیاسی اور پھر ساتھ ہی میں یہ عذاب کی صورت کے اندر یہ سیاسی جماعتوں کے یہ مقصد ہے کہ غریب دشمن
अनासिर लोगों की हुकूमत का खात्मा हो जाए, आने वाले साल ये वाला वक्त ना आए कि हम बचत बाजार के जरिए रिलीफ दें, अल्लाह करे कि हुकूमत रियासत खुद अपनी रियाया को दे दे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमने से किया है कि हम, क्योंकि आज भी इस पोजीशन में 5 किलो आटे का हमने 10 किलो के बाद 5 किलो वाला भी रख लिया, लेकिन आज भी कोई आके कह रहे हैं कि 2 किलो आटा, हाफिज साहब कह रहे हैं कि लोग के 2 किलो आटा मिलेगा, कोई कह रहा है कि आधा किलो चीनी मिलेगी। तो आज भी इस वक्त पोजीशन ये वाली है। इस पोजीशन के बावजूद जो हमने करके, तो फिर इसीलिए हमने फिर ये आटा जो है वो 1000 रुपए का बाहर मिल रहा है, 1300 का, 1250 का, एक मिल रहा है 1400 का, हमने वो रखा है 1000 रुपए का वहां पर। इसी तरीके के साथ अगर आप चावल उठा के देखें, दालें उठा के देखें, अच्छा जो ऐसे इसमें 3 बातें आ जाती है कि आया कि क्वालिटी है या नहीं है। गोश्त आपने का बाहर मिल रहा है 1300 का, 1250 का, 1400 का, आप 850 में कैसे दे रहे हैं। हमारी पिछले दिनों भी जो है 2 दिन पहले हमारी गायें जो है ना कौसार तक भाग गई थी, लतीफाबाद के जो इलाका है वहां से पकड़ के बच्चा लेकर आया, एक बच्चा गई थी, एक भाग गई थी। तो सामने वालों को मैंने कहा कि यार आप मुझे बताओ कि हमारा जानवर इतना तगड़ा था कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भाग गया, तो इसका मकसद देखा वो जानवर बहुत तगड़ा था, वो जानवर डायरेक्ट वहीं पे लाइव कट रहा है। ठीक है, हैदराबाद न्यूज की आपकी पूरी टीम आपकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आती है, वक्तन पर वक्तन कवरेज करती है और वहाँ पे आवाम के कमेंट्स लेती है, आवाम के रिलीफ के मुताबिक। तो एक के 7 बजे से लेके 12 बजे तक का हमारा जो है वो टाइम है, लेकिन 7 से 12 बजे तक के टाइम के बावजूद 4 बजे से शुरू हो जाता है। जो केला बाहर 250 रुपए का है वो केला यहाँ पर 100 रुपए 120 रुपए दर्जन मिल रहा है। जो बाहर फ्रूट में, आज मैं आपको बताऊं मेरी इफ्तारी वाला जो था, तो मैं जा रहा था, तो मैं आज इफ्तार के एक प्रोग्राम में जा रहा था, आरिफ भाई के प्रोग्राम वाले में, उसमें आइयो हैदराबाद की टीम वहाँ पर जो लतीफाबाद वाली इफ्तार करा रही है, कासमाबाद सिटी, लतीफाबाद मुख्तलिफ मकामात, लेकिन लतीफाबाद है। तो मैंने जो कहा कि 8 नंबर वाले चौराहे से मैं कुछ फ्रूट्स भी लेता जाऊँ, मेरा भी हिस्सा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा हिस्सा अल्लाह करम है, कराने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन हम मिलकर कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या फ्रूट, तो आप मुझे बताएं 250 रुपए जो हम वहां पे 70 रुपए और 80 रुपए का बेच रहे हैं ना, जो खरबूजा, वो मैंने खुद जो है वो 250 रुपए, उसने बताया 200 रुपए में परचेज किया मैंने इफ्तार से 10 मिनट पहले। अल्लाह, ये पोजीशन है, आप मुझे बताएं। तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक बता रहा हूं मैं आपसे कि इस वक्त जो पोजीशन है, इसने तो इसी तरह हमारे पास और मज़ीद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें तकरीबन 100 से ज़ायद जो स्टॉल हैं, उन स्टॉलों पे इसी तरह जैसे लेडीज़ का सूट बाहर 1500 का है तो हमारे पास 500 रुपये का है और बहुत से आइटम्स हैं। मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, वैसे आपकी हैदराबाद न्यूज़ कवरेज करती रहती है, फिर मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी और भी सियासी मजहबी जमातें, NGOs, MNAs, MPAs, मुंतखब नुमाइंदों समेत हैदराबाद की इंतजामिया समेत सबको, ताजिर बिरादरी को कहता हूँ, अभी भी बहुत अच्छा ज़रूरत है, अभी भी दिन बाकी हैं, वो आए मैदान अमल में और इस तरह के बचत बाजार लगाएं, आए आवाम को रहमत रमज़ान के अंदर रहमत प्रोवाइड करने के लिए, जो मेरे रब ने ये रहमत का मौसम दिया है, इसकी बहारें लूटने के लिए अमली किरदार अदा करें। एक दूसरे पे हम भी चाहते तनकीद कर सकते थे, जो बैठ के मैं यहाँ पर माइक पे आपसे साथ बात कर रहा हूँ, रोडों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा हूँ, रोजाना मैं अभी भी मीडिया से तकरीबन कई चैनल से बात करके यहाँ पे आ रहा हूँ, नेशनल से सबसे, तब मैं भी वहाँ पे किसी रोड पे खड़ो के एहतजाज कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, वो ये नहीं करा, वो नहीं करा। हमने कहा भाई वो जिसने करा नहीं करा अपनी जगह पर, हमने जो कर सकते वो करें। तो इसी तरह मेरी दरखास्त है आपके तवज्जो से कि जो भी अहबाब कर सकता है वो अपनी मदद आपके तेज जाएं, अपने अपने इलाकों में करें। मैं आपके तवज्जो से ऐलान करता हूं कि आईओन हैदराबाद की टीम, अब्दुल करीम गांगरा वेलफेयर की टीम, हम अपनी टीम भी प्रोवाइड कर देंगे उनको, और जहां वो समझते हैं कि उन लोगों को सामान की, सबसे पहले तो मैं मौलाना हाफिज मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि इनका इलाका भी जो है वो लतीफ़ाबाद वाला वो काफ़ी कंसेस्टेड है, वैसे तो खैर वो उनकी रसाई आपके बहुत करीब है, लेकिन अगर ज़रूरत है आपके वहाँ महर अली का इलाका ऐसा है, अगर ज़रूरत है एक रोज़ा लगा सकते हैं। हैदराबाद न्यूज़ को मैं ऑफ़र करता हूँ, हैदराबाद न्यूज़ अपने जो है वो आईओन हैदराबाद के अब्दुल करीम गांगरा वेलफेयर के ताउन से मिलकर वहाँ पे एक रोज़ा बचत बाजार लगाए, जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं मिलकर हम लोग ये काम कर लेते हैं। और यही ऑफ़र मैं सबके लिए आपके तवज्जो से कहता हूँ कि आए हम सब मिलकर शहर की जितनी खिदमत हो सकती है मिलकर के। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात हो गई और बहुत अच्छी बात है कि जो है वो सबने मिलकर काम करना है, शहर के लिए काम हो रहा है, चाहे वो आईओन हैदराबाद करे, इमरान सरवर्दी साहब करें या कोई भी काम करे, काम शहर हैदराबाद के लिए चाहिए। लेकिन सर एक बात मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बचत बाजार लगा लिया, चल भी गया, आवाम भी आ रही है, मजीद भी लगाने का आपने जो है वो इरादा किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपका जो आपकी जो गैदरिंग रहती है, जो आपकी मुलाकातें रहती हैं, वो जो हुक्काम बाला हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी रहती हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, सबके साथ होती हैं, तो आपने तो अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन ये जो आपके बचत बाजार से बाहर निकल के जो लूट मार का सिलसिला मचा हुआ है, जो इतनी हाई कीमतें हुई हुई हैं, जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या डिप्टी कमिश्नर फेल हो गए हैं? क्या इंतजामिया हैदराबाद की फेल हो गई है? कौन है जिसका जिम्मेदार है?
دیکھیں اس کا ذمہ دار سب سے پہلے جس کی متعلقہ جو بھی ذمہ دار ہے نا، چاہے اس کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہو، اس کا تعلق سیاسی سماجی سسٹم سے ہو، منتخب نمائندگان سے ہو، یا پھر ایک شہری سے ہو، کیونکہ بحیثیت قوم ایک عام شہری سے لے کے صدر پاکستان تک سب کی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داریاں بنتی ہے. اور اس وقت پورے شہر کے اندر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ڈپٹی کمشنر کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ذمہ داری بنتی ہے اس کو کرنے کی، کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اپنی جگہ پر. لیکن کیا ڈپٹی کمشنر کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو چینی 100 روپے والی ہے اس کو 150 روپے کی کر دو؟ کیا کوئی اور آ کے آپ کو یہاں پہ آ کے آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ جو کیلا جو 100 روپے والا تھا آج سے رمضان کے 3 دن پہلے جو 60 روپے میں بک رہا تھا اس کو 250 روپے کا کر دو؟ یہ جو ذخیرہ اندوزی والے جو لوگ ہیں جو کہ پورے ٹرک نہیں کنٹینر کے کنٹینر جنہوں نے چینی کے، آئل کے، چاول کے، دالوں کے جمع کر لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کسی نے، میں نے، آپ نے کہا ان کو؟ یہ بدنیت میں تو کہتا ہوں ایسوں کے لیے اسلام کے اندر تو سزا ہے ہی ہے، پاکستان کے آئین کے اندر بھی سزا ہی ہے، لیکن میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ذخیرہ اندوزوں کو، جیسے میں نے منشیات کے حوالے سے مہم چلائی تھی اور اس کے اوپر میں نے ایس ایس پی حیدرآباد سمیت سی ایم حیدرآباد کے اور پھر محترمہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جو سسٹر آئی ہوئی تھی، جو وزیر ہے، ایک بہت طاقتور سندھ کی وزیر ہے، ان کے عذرا پیچو صاحبہ، ان کی موجودگی کے اندر کہا تھا کہ یہ جتنے بھی عناصر ہیں جو منشیات فروش ہیں ان کی تصویریں آپ روڈوں پہ آویزہ کرو تاکہ پتہ چلے یہ معاشرے کے دشمن ہیں یا ناسور ہیں، یہ میرے مستقبل کے نونہار بچوں کے مستقبل کے جو کل کو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پروفیسر بنے گا، بزنس مین بنے گا، میرے شہر کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، یہ اس کو آئس پہ، منشیات پہ، مینپوری گٹکے پہ، چرس پہ، شراب پہ لگا کر اس کے دشمن ہے، یہ ان کی تصویریں آویزہ کرو. اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، تو جس کو چالان کیا جائے، جس پہ جرمانہ لگایا جائے، اس کی تصویر آویزہ کر کے اس کی پورے مہینے کے لیے سیل کر دی جائے دکان. کسی دوسرے دکاندار کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی دکاندار ذخیرہ اندوزی کرے، اگلے سال اس کی ہمت نہیں بنے گی. اور پتہ کیا کرے اس مہنگائی کے عالم میں، اس بے روزگاری کے عالم میں، اس کا مال اٹھائے اور اس کا مال اٹھا کے ان غریبوں میں تقسیم کر دیں. ایسے بچت بازار لگائے گورنمنٹ اور ان کے جرمانے کو لے کر اور ان بچت بازاروں میں جا کے جو ہے نا سبسیڈائز کر کے وہاں پر سیل کر دیں. میں کہتا ہوں پورے حیدرآباد کی قوم، پورے ملک کی قوم تالی بجا کے ان کو انشاءاللہ تعالی استقبال کرے گی. بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن عمران صاحب اگر میں یہاں پہ بات کروں، جس طرح میں نے آپ سے بات کی نا، ہم نے پچھلے ہفتے سے ایک نا گفتگو یہاں پر کی تھی کہ جی صبح سویرے کچھ نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پر ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں. تو اس جمعے ہم نے یہ دیکھا کہ پرٹیکولرلی ان جگہوں پر پولیس موجود تھی، ڈنڈے لے کے موجود تھی. کئی جگہوں پہ ہم نے سنا کہ لڑکوں کو روکا، مرغا بنایا، سزائیں دیں، بہت سارے معاملات ہوئے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے منشیات پر بات کی، جس طرح آپ نے مہنگائی پر بات کی، تو کیا یہ جو لوگ ٹھیک ہے ہم نہیں کہہ رہے کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی تو کوئی نہ کوئی عمل ہونا چاہیے نا؟ یقیناً یہ ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، اور ریاست کے اندر ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے ذریعے ایک افسران تعینات ہے اور محکمے تعینات ہیں. اور یہ محکموں کا بھی الحمدللہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ان تمام محکمات کا تسلسل ہوا. تو میں کل بھی ایس ایس پی صاحب کے پاس تھا، جو ہمارے نیو حیدرآباد کے ایس ایس پی ہیں شاہزیب چاسر صاحب. میں کل بھی ان کے ساتھ ملاقات میں تھا، میری پھر آج بھی ملاقات، پھر میری کل دوبارہ ملاقات ہے. اور ہم نے پچھلے میٹنگز میں بھی ان سے یہ درخواست کی تھی، انہوں نے پکٹس لگائی، سب کچھ کیا. مزید ہم نے ان سے کہا ہے، ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں تو وہاں پہ دیگر سرکاری افسران وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یار ہمیں پھر آرڈر ملا ہے کہ آپ ان تمام روڈوں کے اوپر مزید سختی کے ساتھ پکٹس کر دیں. انہوں نے مجھے بتایا، میں ان کے بقول بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ڈی ایس پی نے بھی بتایا اور دیگر افسران بھی تھے، ڈی ایس پی نے بتایا کہ یار ہمیں صبح کی بھی چیکنگ کا ہے کہ اس کے بعد جا کے ایس ایس پی حیدرآباد جا کے گھر سوئے گا جب تک کہ وہ روڈوں کے اوپر کلیئرنس نہ ہو جائے اور اس کی پکچر لگا. پھر بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کے لیے کوئی مؤثر نظام قائم کیا جائے، مؤثر انتظام کی ذریعے ان کو مرغا بنانے کے بجائے میری تجویز ہے ان لوگوں کو باقاعدگی سے بلا کر ان کا میڈیا ٹرائل کر کے ان کے والدین کو بلایا جائے اور ان کے والدین کو کھڑو کے باقاعدہ معافی نامے کے بتائیں کہ بچے، کیونکہ وہ خود کے تو دشمن ہے ہی ہیں، اس روڈ سے گزرنے والے دوسرے، کیونکہ ایک کا جان کا گویا بچانا پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں نا کہاں سے والدین کو تو نہیں پتا، اب بہت سے والدین کو پتا بھی ہے کہ موٹر سائیکل لے کے نکلا ہے. تو دیکھیں یہ معاشرے کے اندر تھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ فرد واحد، بار بار میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعیت ہے، ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی والد ہے تو والد کے مطابق، بھائی ہے تو بھائی کے مطابق، بہن ہے تو بہن کے مطابق، والدہ ہے تو والدہ کے مطابق، ایڈمنسٹریشن ہے تو ایڈمنسٹریشن کے مطابق، میڈیا ہے تو میڈیا کے مطابق، اور پھر وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے تو اس کو اویئرنس کے لیے پھر اس کے مطابق بھی اس کے لیے ایک سسٹم قائم ہے، سائیکولوجی سسٹم قائم ہے. اور دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے بجائے اس کو باقاعدہ موبلائز کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ آرگنائز کیا جاتا ہے، اور آرگنائز کے ساتھ ساتھ اس کو سیشنز دیے جاتے ہیں. اس طرح کے سیشنز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں میرے پاس آپ یقین مانے باسا کے پانی نکلواؤں بولو، میں بلدیہ کے کچرے اٹھواؤں بولو، میں یہ والے کام کروں بولو، آپ کے سامنے ہے کہ اس کے باوجود بھی
آپ نے کہا نا ذخیرہ اندوزی, مجھے آپ کمنٹس اٹھا کے دیکھیں آئیون حیدرآباد کے اوپر, مجھے 36 اس طرح کی کال آ رہی ہے, آپ کے پاس آپ کے اس کے اوپر آ رہی ہوں گی کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار ان کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے لیے آپ ٹیم کے ساتھ نکلیں. مجھے ڈی سی حیدرآباد نے کہا, اسسٹنٹ کمشنر نے کہا مجھے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ نکلیں ہمارے ساتھ, اور آپ آئیں اور ہمارے ساتھ وزٹس کرو اور آپ اس کے اوپر کارروائی کریں. بات کہنے کا مقصد کیا ہے یار, 40 لاکھ کی آبادی میں جو پتھر اٹھاؤ نیچے لیڈر ہے, ہر کسی ایک کی اپنی تنظیم ہے. ہم نے تو آئیون حیدرآباد کو اس لیے آج تک این جی او نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں ہیشٹیگ ہے بھائی, اور آئیون حیدرآباد کے معنی ہم نے اس لیے رکھے کہ انصر صاحب آپ بھی آئیون ہیں, حافظ صاحب آپ بھی ہیں, اور یہاں جو بیٹھے ہوئے جتنے وہ بھی ہے, کیونکہ جو شہر کو آن کرتا ہے وہ آئیون ہے, تو وہ سب آن کرتا ہے. تو بھائی جان وہ میں کہتا ہوں وہ جو پتھر کے نیچے جب جو ہے نا وہ لیڈر نکلتا ہے وہ کہاں ہے آج کے دور, آج کے وقت میں جب ضرورت پڑتی ہے. اور وہ لیڈر جو جس کے گھر کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کھال, اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن پتہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر پہ بکرا آیا ہے یا بلا آیا ہے, اس کا پتہ چل جاتا تھا. وہ لیڈر کہاں ہے کہ اس کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گھر کے اوپر 3 بچے ہیں یا 3 بڑے, اس کے ووٹ کتنے, اس کے گھر پہ پرچی پہنچ جاتی تھی. آج ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں اسی لیے آپ کو برملا کہہ رہا ہوں, آج اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار ایک نہیں ہے, وہ تمام لوگ ہیں جو شہر سے بینیفیشر ہیں, اس شہر کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کے اندر برابر کے شریک ہیں, چاہے وہ سابقہ حکمران تھے یا موجودہ حکمران ہیں, یا سابقہ افسران تھے یا موجودہ افسران ہیں. حصہ سب کا ہے, لیکن جہاں افسران کا حصہ ہے, جہاں منتخب نمائندوں کا حصہ ہے, سب سے زیادہ حصہ عوام کا ہے, سب سے زیادہ سوشل نمائندوں کا ہے, جو پھول اور گلدستے لے کے جو افسران کے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, سب سے بڑا حصہ ان کا ہے کہ وہ آئیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو روڈ پہ پیش کریں. ہم نے تو دیکھے نا, آپ کو ڈینگی ہو آئیون تمہیں روڈ پہ نظر آ رہا ہے, واسا کا پانی کہیں گٹر کا پانی ہو روڈ پہ نظر آ رہا ہے, مساجدوں کا پانی ہو, قبرستانوں کا شب برات کا مسئلہ ہو, تمہیں ہم باہر روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سیلاب کا مسئلہ, ہم روڈوں پہ نظر آئیں گے آپ کو. آپ اسے خدا نہ خواستہ کوئی سی بھی آفات ہو, ہیٹ اسٹروک ہو, گرمی کے ہو, ہم آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گے. تو ہم تو آپ کو ہر سطح پہ روڈ پہ, آج بھی رمضان میں صرف افطاری, راشن تقسیم, سحری یا بچت بازار نہیں کر رہے. ہم تو آج بھی اس وقت بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ اس کے پیج کے اوپر آپ کا ہیلپ لائن جو ہمارا آئیون کا بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا روزانہ پانی کے مسائل کے اوپر, کتنا روزانہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر سی او ایس کو سوچ مل کے میں نے کئی جگہوں کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل کی درخواست کری. اس طریقے سے کل ایس ایس پی سے مل کے بہت سے ایشوز ڈسکس کیے, ڈپٹی کمشنر سے مل کے کریے, آج میں نے صوبائی وزیر کی موجودگی میں ڈسکس کیے, آپ کی میڈیا نمائندگان کی, آپ کی حیدرآباد ٹیم کی موجودگی میں ڈسکشن کی. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں, جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مجھ پہ آپ پہ اس پہ ڈالنے سے نہیں ہوگا مسئلہ, اس کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. چلیں جی, میں بہت اچھی بات ہو گئی ہے. میں آخری بات کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. آخری سوال, چونکہ جب ہم کوئی بھی کام دیکھتے ہیں نا کسی کا بھی, تو پھر بہت ساری چہمہ گوئیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں جی کہ شہر میں اگر یہ بندہ ایسا کر رہا تو شاید اس نے ایسے کیا ہوگا, ورنہ یہ چیز ایسے ہوئی ہوگی. تو ایک چیز تو یہ کہ کیا عمران سہروردی صاحب آنے والے وقتوں میں ہمیں الیکشن نظر آ رہے ہیں, اور کسی سیاسی جماعت سے یا اکیلے جیسے بھی یہ ساری محنت اس کے لیے ہو رہی ہے؟ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ ذہن ایسا ہی ہو اور ایسا عمل بھی ہو جائے, کیونکہ جن کا کام بنتا ہے اگر وہ نہیں کرے, ہم اور آپ روڈوں پہ رہنے والے اگر جن کی ذمہ داری نہیں بنتی, اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو جب اس سسٹم کے اندر آ جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت اچھا کر دیں گے. مطلب ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں ووٹ بھی مجھے ہاتھ کیا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں انصر بھائی, الحمدللہ میں حیدرآباد سے ہر اس علاقے سے مجھے آفر ہے الیکشن لڑنے کی, لیکن یہ والی جو مہم چل رہی ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے نہیں چل رہی ہے. یہ مہم للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہے. اور اس کا واضح مثال اسی لیے ہے کہ ہم نے, آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے بچت بازار لگایا ہے نا, اس کو اوپن کر دیا کہ جو بے روزگار لوگ ہیں فری آف کاسٹ آئیں, ہم ان کو روزگار پرووائڈ کریں گے. وہ آئیں, اور میں نے کل بھی ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ یار میں آنے کے لیے تیار ہوں, اس نے کہا یار مجھے جاب پہ رکھنا. ہم نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اس نے بولا, میں نے کہا کیا کام آتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا یہ کام آتا ہے. ہمارا بہت حیدرآباد کا اچھا نام ہے اس کا. تو میں کہہ رہا کام کریں, میں نے ابھی اپنے ڈائریکٹر محسن آئیون کو میں نے کہا کہ محسن خان کو, حبیب صاحب والوں کو, میں نے قاضی صاحب والے تھے, میں نے کہا یار ایسا کریں کہ ان کو کوئی 2 ٹیبلیں پرووائڈ کریں, اور ان کو ایسا کریں کہ کوئی بھی 2-4 آئٹم ان کو دے دے تاکہ ان کا روزگار ہو جائے, 1000-1500 روپے اپنی روزی کر کے چلے جائیں. مقصد کیا ہے, یعنی کہ ہم نے, یعنی اگر خالی مونوپولی ہوتی تو صرف ہم اپنی دکان لگاتے. ہم نے تو اپنے دکان کو, کیونکہ ہم نے تو سمندر کر دیا کہ یار تم بھی آ جاؤ اور آ کے لگاؤ اور اپنی روزگار کماؤ. بے روزگاری, مایوسی, ایک دوسرے پہ تنقید یا گھر پہ بیٹھ کے تبصرے کرنے کے بجائے کہ ہم سب یہ کر رہا ہے, محمد علی یہ کر رہا ہے, عمران یہ کر رہا ہے, کرنے کے بجائے آئے میں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے وہ کردار ادا کریں. اس وے کے اندر ہے. تو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ اس کا رسول ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے, اور وقت آئی الیکشن کی تو انشاءاللہ آپ الیکشن کے اندر بھی حیدرآباد میں خوشخبری سنیں گے. یہ مہم الیکشن نہیں ہے, یہ میں حامی جو ہے وہ یہاں پہ مجھے نظر آ گئی ہے, یہ حامی مجھے نظر آ گئی ہے. اچھا, کیا میں جان سکتا ہوں کہ کس سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کا ارادہ بن رہا ہے؟ میرا تعلق پاکستان سنی تحریک سے ہے, اور میں الحمدللہ رب العالمین پاکستان سنی تحریک کا جو قیادت فیصلہ کرے گی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بھی ہوگا. مجھے آفر تو جو ہے نا لاسٹ ٹائم پر بھی مختلف سیاسی حیدرآباد کی جو آج ایم پی ایم این اے بن کے جو بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی مجھے آفرز تھی, آئندہ بھی مجھے آفر آتی رہیں گی ان سے.
پر جب تک قیادت فیصلہ کرے اور شہر حیدرآباد کی عوام فیصلہ کرے، آپ اور ہم سب مل کے فیصلہ کریں، جو اس شہر کے لیے بہتر ہوگا ہم سب مل کے اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اگر کسی اور سیاسی جماعت نے آفر کر دی ابھی جی تو کر دی نہیں ہے میرے پاس، اچھا مطلب آپ چوائس انکار بھی کر ہے، چکے ہیں؟ نہیں چوائس بھی ہے میرے پاس، سر چوائس ہے جی، انکار بھی نہیں ہوا ہے جی، حامی بھی نہیں بھری گئی ہے، معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈبڑ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں۔ آخری بات میں عمران صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بھی کہیں نہ کہیں چہمہ گوئیوں نے سنا تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات ہو بھی جائے۔ آئیون حیدرآباد اتنے سارے کام کر رہی ہے جی، چیزیں کر رہی ہے، اسپیشلی بچت بازار کی بات کروں تو یہ جو پیسہ آ رہا ہے لگانے کے لیے عوام پر، سر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دوسری بات، کیا بچت بازار کسی کی زکوٰۃ سے، فطروں سے چل رہا ہے یا جو ہے وہ اپنی جیب سے چل رہا ہے؟ جیسے عریف شیخ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، سیٹ دے رہا ہم کھلا رہے ہیں، میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تو سیٹ نہ بول، تو اللہ بول دے، بھائی اللہ دے رہا ہم کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آئیون حیدرآباد اور عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر، عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر آپ کو پتہ ہے کہ ایک باقاعدہ ان کے یونیک موٹرز کے ساتھ ساتھ یونیک بیٹری کے ساتھ ساتھ آپ کے اجوا کے سے یہاں کا بھی اسپانسر بنے ہوئے ہیں، اس طریقے کے ساتھ ایک پوری بزنس مین کمیونٹی ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بندہ ناچیز جو بیٹھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بھی ایک نہیں چار بزنس ہے، اللہ نے اس کو بھی نوازا ہے۔ پھر آئیون حیدرآباد سے جڑی ہوئی ٹیم میں 3 طبقے ہیں، ایک طبقہ بزنس مین کمیونٹی کا ہے جو آئیون حیدرآباد کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یوتھ کا ہے جو کہ خود جو نا الحمدللہ رب العالمین پڑھا لکھا طبقہ، نوکری والا طبقہ، بزنس والا طبقہ ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ الحمدللہ والنٹری طور پہ کام کرنے والا طبقہ ہے۔ یہ 3 طبقے جب ملتے ہیں، 3 طبقے کا ملنے کے بعد ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اسی لیے ہماری ہر پوسٹ پہ، ہر ویڈیو پہ واضح لکھا ہوتا ہے بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈنگ کے، ورنہ ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کہ بولا بھائی میں نے تمہیں 500 روپے دیے اس کام کے لیے، میرے پاس آئے تھے رات کو مانگنے کے لیے چندہ، اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو۔ تو جب سے آئیون حیدرآباد بنی ہے، ہمارا واضح ہر پوسٹ پہ، ہر ویڈیو پہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی فنڈنگ کے، نمبر 1 کہ یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک گروپ پورا بنا ہوا ہے جس میں بزنس مین کمیونٹی ہے، آئیون حیدرآباد کی پوری ٹیم ہے اور دیگر لوگ ہیں، الحمدللہ مل کر ہم کرتے ہیں۔ اور عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر کا اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ایک پوری ویلفیئر، کیونکہ ہم جیسے وہ آئیون حیدرآباد عبدالکریم گانگرہ ویلفیئر بالکل مل کر برابر کے ساتھ سیر افطار ہو یا اپنا کیا کہتے ہیں بچت بازار ہو یا دیگر اور کام الحمد کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، زکوٰۃ کے والے سے آپ نے بات کری، تو جتنے بھی بچت بازار وغیرہ کے معاملات ہمارے ہیں یا افطار اور سحری کے معاملات ہیں، تو جس کے اندر شریعت بھی یقیناً یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ہم سیل کر رہے ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو ہمارے پاس علماء بورڈ بھی، علامہ طلعت محمود ایوان صاحب سمیت ہمارے پاس اور دیگر علماء کرام کے اندر ہیں، ہمارے پاس قبلہ سمیت اور دیگر ہیں جو رہنمائی کرنے والے، تو یہ زکوٰۃ سے بالکل پاک ہے، اس کے اندر زکوٰۃ شامل نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سیل کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ کلپ دیں تو میں بنا دوں، اور نہیں دیں تو پھر میں نہیں بنا۔ نہیں آپ بالکل آپ بنا دیں، میں کوشش کروں گا دے دوں گا آپ کو، ورنہ میں آپ کے الگ سے ویڈیو بنا دوں اگر آپ حکم کریں۔ پھر اگلی ویڈیو بنائیے آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کر دیں، میں وہ نکل آئے گا کلپ، تو مسئلہ نہیں۔ میں پہلے چلو میں چاہ رہا تھا کہ آج ابھی میٹنگ کر کے آیا ہوں، میں ابھی یہ اناؤنس میں نے کرنا تھا آفیشیل طور کے اوپر، کیونکہ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب مرکزی چیئرمین پاکستان سنی تحریک کے، ان کی طرف سے یہ خصوصی ہدایات تھی، آپ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے بھی مل جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے، تو میں یہ اعلان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا آپ نے دیکھا نا انصر بھائی، ہم یہ بار بار پتہ کیوں کہتے ہیں کہ اور لوگ بھی کر لیں، یار ہم تو دکھاوا کھل کے کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ بھی کریں، اور آپ کے پاس ٹیم نہیں تو ہم دے دیتے ہیں، کاغذی اگر تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہو، میں اور میری تحریک بن کے بیٹھے ہو، میں ہی جنرل سیکرٹری، میں ہی صدر، میں ہی لیڈر، میں ہی کارکن بن کے بیٹھے ہو، ہر بندہ تیسرا شیخ رشید بن کے بیٹھا، بھائی شیخ رشید نہیں بن سکتے، شیخ رشید اب نکل گیا، کیا خیال ہے؟ حیدرآباد کے اندر ایسی کئی تنظیمیں گھوم رہی ہیں جو تنظیمیں خالی تھے۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی چیئرمین انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب نے کل بھی مجھے حکم دیا، آج بھی میں نے علامہ طلعت صاحب شفیق میں سمجھ کہا کہ علماء مشائخ یعنی کہ جو مساجد کے خطیب ہیں، جو مساجد کے مؤذن ہیں، ان کی بھی تو سیلریز ایسی ہے نا، آج لوگ خسروں کے تو سوچ رہے، خسروں کا بھی درد ہے لوگوں کے دل میں، آج لوگوں کو دوسروں کا درد ہے، تو یار یہ علماء مشائخ جو اسلام کا، جو میرے اور آپ کے انسانیت کا اہم جز طبقہ ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایک روزہ ایسا کیمپ کریں گے، کیونکہ میں کسی علماء کو اللہ معاف کرے یوں دینے کے وجہ ہم چاہتے ہیں وہ آئیں اور فقر کے سینہ چوڑا کر کے آئیں، تو ہم نے کے لیے اس کے سوچا ہے اگر آج ہم چینی 100 روپے کلو کے دے رہے ہیں، پہلے سے ہم اس کے 60-70 روپے سبسڈی کا، ہم پھر 50 روپے کلو چینی ان کو دیں، اگر گوشت ہم 350 روپے کا چکن کا دے رہے ہیں تو ہم بھلی 100 روپے رکھیں، یعنی فقط سیل کرنا نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ ہم 5 روپے 10 روپے کوئی بھی نام رکھ کر ہم ان کو دیں، تو علماء مشائخ جو ہمارے بالخصوص مساجد کے خطیب ہیں، مؤذن ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ مشورہ جاری ہے کمیٹی میں کہ ہم ان کے لیے ایک روزہ لگائیں گے، رجسٹریشن کریں گے تاکہ وہ فخر سے آئیں، اور یہ 100 سے زائد اسٹال ہیں وہاں پہ دیکھیں، جس میں ہم آٹا مثال کے طور پہ 1300-1400 روپے کا اگر 10 کلو ہے، ہم 500 روپے کا 10 کلو پرووائڈ کریں، ہم اسی طرح سبزی جو آج ہم
100 रुपए की 5 किलो दे रहे हैं तो हम उनको 10 रुपए की 5 किलो सब्जी दें। इस तरह की चीजें हम बना रहे हैं ताकि हम करें, उसके बाद और लोग देख के भी करें, तो इस तबके की तरफ भी नजर रखें। यार उनको भी 12-12, 13-13 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर बाहर हैं, उनके भी जो है मसाइल है। अब उनके 12,000 से उनके सीधे मसाइल तो नहीं होते। तो इसके लिए सरबराह सुन्नी तहरीक सर एजाज कादरी साहब की तरफ से हिदायत है, हमारी कमेटी ने तय किया, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये अनाउंस मैंने वहां करना था और इसके ऊपर फैसला होने के बाद करना था, लेकिन हैदराबाद न्यूज़ वालों से ना जाने क्या मोहब्बत है, क्या अंदाज़े मोहब्बत में हर वक्त भेज जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं, जो चाहा वो कह जाते हैं। क्या अल्फाज तुमने दिए मुंह में मेरे, जो मैं नहीं कहना चाहता वो भी बोले जाते हैं। वाह भाई वाह। तो जनाब अली ये तो बहुत अच्छी बात हो गई और बहुत सारे नए नए ऐलानात भी हो गए हैं जी। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि अली साहब को ये ऑफर भी है कि अगर वो चाहें तो एक रोजा बाजार आप भी लगा सकते हैं भाई। सब आपको भी है, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं ये समझता हूँ, देखिए हम सबकी अपनी जाती मसरूफियत एक जगह, और अगर आपके उजैर साहब को और आपके जो सीओ साहब हैं जोहेल लतीफ़ साहब, और उन दोनों के पास भी टाइम हो, उनको भी है। बिल्कुल सही हो गया जनाब अली। मैं ये कह रहा हूँ ना, मतलब शहर हैदराबाद का कोई भी शख्स हो, वो है तो वही वाली बात ना, ओन तो सब हैदराबाद को ही कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हिस्सा बने आयोन हैदराबाद का। मैं जो है वो क्योंकि हम ऑन एयर हैं, मैं इस बात की माजूद भी चाहता हूँ क्योंकि इमरान भाई से हमारा ताल्लुक इस सेट के अलावा भी बहुत करीबी है। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गया था तो वो भी मुझसे शिकायत यही कर रहे थे कि भाई तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी दोबारा बताएगा मुझे, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो मैं ये ऑन एयर भी बात कर रहा हूँ कि मुझ समेत हर शख्स, चाहे वो किसी भी दिन फ्री है, किसी भी दिन उसके पास टाइम हो जाए, ज़रूर जाए, साथ खड़ा हो, चाहे वो सहरी अफ्तारी हो कहीं भी, और इस टीम का हिस्सा बने जो शहर हैदराबाद के लिए काम कर रही है। मुझसे वो कह रहे थे कि आपके पास लब्बैक का स्टॉल है या नहीं है? तो लब्बैक का स्टॉल भी है, और मेरे पास है ना अंडों का स्टॉल एक फ्री है। मैं चाहता हूँ कि अंसब अगर आपके पास वक्त हो तो आप अंडे ज़रूर वहाँ पे आके सेल करें। लोगों को शहरी में अंडों की ज़रूरत होती है। वाह भाई वाह। तो आपके जरिए मुझे जो है वो कारोबार की ऑफर आ गई है मुझे कारोबार की ऑफर आ गई है जी। क्यों मैं और मैंने लतीफ़ भाई के लिए भी रखा हुआ है। अच्छा, के लिए मैंने अलग सेगमेंट कह रहे हैं, लतीफ़ भाई ने मुझे भी ये बात बोली है कि अंडे मैं बेच लूँगा, पकाने वाली उनको चाहिए, तो उसके जवाब भी अगर आप कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो जनाब अली यहाँ वक्त हम कलाम ले लें, चूँकि हम अपने वक्त से एक्सीड कर गए, लेकिन खैर हम यहाँ पे कलाम ले लें मुख्तसर, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जनाब अली साहब हम जो है वो कलाम, बाबा लतीफ़ साहब एक अशार कलाम कोई खूबसूरत सा पढ़ लीजिएगा। जमाले जमाले जल्ले शाना है तुम्हारा या रसूल अल्लाह, शबाबे जाविदाना है तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं कोई घराना पंजतन पाक से बढ़कर घरानों में घराना है तुम्हारा या रसूल अल्लाह, शबाबे जाविदाना है तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब बाबा लतीफ़ साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बाबा लतीफ़ साहब जो वो कलाम पेश कर रहे थे। अब चूँकि वक्त बहुत मेरे पास कम है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमान जनाब इमरान सरवरदी साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाल के आए, जनाब अरसलान साहब आपका, और जितने सना खां यहाँ मौजूद थे आप समेत तमाम तरह आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कुछ तोहफ़े हैं हमारे पास, हम वो दे दें, उसके बाद आगे बढ़ें। बस मुझे खाली ये बता दीजिए कि मेहमान के लिए कौन सा तोहफ़ा है जो हमने आज देना है। तो लब्बैक कुकिंग ऑयल का तोहफ़ा जी मेहमान को देना है, लेकिन चूँकि अल्लामा साहब करीब बैठे तो पहले मैं इनको दे दूँ। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा था अभी, मैं वहाँ चला गया है वो, गाड़ी लगवा लूँ मैं अपनी बिल्कुल। आप जो है ना वो, अच्छा मुझे जो है ना वो बताया गया कि मुझे क्या करना है, तो जी इसको हम यहाँ रखते हैं, जवाब आपके दिल के करीब है वैसे ही जी, है ना। तो जी सबसे पहले जो है वो
میں جو ہے وہ علامہ صاحب کو تحفہ دے رہا ہوں. علامہ صاحب آپ کے لیے آج تحفہ ہم نے چینج کر دیا ہے. ہم ان کو پچھلے 6 دن سے مسالے دیے جا رہے تھے. میں نے کہا کیا کریں گے اتنے مسالوں کا, تو یہ کہ بنانے والی بھی نہیں ہے پھر گھر میں. عید کے بعد تو بتا رہے نا آ جائے گی انشاءاللہ. تو ہاں اتنے مسالے ہوگا کہ اسٹال لگ سکتا ہے بھائی ان کی بجٹ بازار میں. تو پھر میں آفر کرتا ہوں سب سے پہلے مسالے کا بنا کے وہاں پہ کر لیں جناب علی. اور آپ کو لذت بھرے مسالے اگر آپ لگاتے ہیں تو جی آپ کو سستے میں بھی چلے جائیں گے. اجوا بھی ہے, لذت بھی ہے, دونوں ہیں بانٹ کے. بالکل انشاءاللہ سوچا جائے گا اس بارے میں. بالکل یہ آپ کے لیے تحفہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا. ان کے ساتھ ساتھ جی ہمارے آج کے مہمان جناب عمران سرور صاحب آپ کے لیے یہ لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا تحفہ ہے سر. یہ شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, ماشاء اللہ. جو ہے وہ میں لبیک والوں کا جو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس سے بھی الحمدللہ ہے تو لبیک والوں کا وہاں پہ نہ صرف اسٹال لگا ہوا ہے بلکہ لبیک والوں نے الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس بھی کوآپریٹ کیا ہے کہ وہ چینی سمیت اور دیگر چیزوں میں ہمیں سبسیڈائز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی لو لبیک, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت. واہ جی واہ, نیا جملہ آج آپ کو بھی عنایت ہو گیا ہے عمران صاحب کی طرف سے. اب آپ یہ جملہ ضرور بولیے گا. کون سا جملہ بولا ہے انہوں نے؟ علی بھائی یار بول دیں یار, ایسے نہیں کرنا یار, مسکرا. یہ جی آئی لو لبیک ہو گیا جی. یہ جناب اچھا آپ نے دوبارہ بتایا, آپ صاحب سمجھ رہے کہ میں آئی لو کہیں اور بول رہا ہوں. یہ جناب سنافا کو ہمارے جو ہے وہ جائے گا یہ تحفہ. ایک سنافا اور محمد علی عطائی صاحب, ان کو بھی انشاءاللہ ہم پہنچا دیں گے. ان کو بھی بالکل پہنچا دیں گے. جناب علی سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ لوگوں کا, تمام تر دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی محمد علی کو دیجیے اجازت. ان دا اینڈ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب العالمین یا اکرم الاکرمین, مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. مولا کریم جتنے بھی احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. جتنے لوگوں نے کوششیں کاوشیں کی مولا سب کی کوششوں کو قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. مولا کریم جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً بالخصوص عزیر بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. حیات بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. زہیب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان, رمضان کرم ہے رمضان, رمضان کرم ہے رمضان, رمضان رمضان